خاص طور پہ RSOP کے ریشنلسٹ سوسائٹی آف پاکستان کے جو ہمارے ممبرز ہیں ان کے لیے ایک یہ سیریز شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر حیدر شاہ موجود ہوں گے اور میں آپ کا ایک اور ایڈمن. تو اس سیشن کو بیسیکلی میں کنڈکٹ کروں گا. کبھی کوئی سائنٹیفک انپٹ ہوئی یا جس چیز پہ کچھ میری تھوڑی بہت رائے میں وزن ہوا تو وہاں پر میں اس طرح سے اپنی رائے دے دوں گا. لیکن آج ہم ڈاکٹر حیدر شاہ سے دو ٹاپکس ہیں ان کے اوپر بات کریں گے. ایک تو جو ریسنٹلی ملالہ کا انٹرویو ووگ میں پبلش ہوا، اس کے اوپر کافی ایک ریج ہماری سوسائٹی میں، اس کی اسٹیٹمنٹ کافی لمبا انٹرویو تھا اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہو تو اس میں، لیکن ایک چھوٹے سے سینٹینس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ ریج ہماری سوسائٹی میں دیکھنی کو سامنے آئی کہ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ یہ ہماری سوسائٹل نارمس کو چیلنج کیا گیا، ہماری ریلیجیس نارمس کو چیلنج کیا گیا اور ہماری جو مورلز ہیں اور ساری جو بلیفس اور وہ یہ ایک اعتراض سامنے تھا. اور اس پہ کافی شور شرابہ اور اعتراضات، اور ہماری سیلیبریٹیز بھی اور کافی پرومیننٹ لوگ وہ بھی سامنے آئے. اس کے ساتھ ہمارے جو یہ پاکستان میں صحافیوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، جس طرح ابھی ریسنٹلی اسد طور کے اوپر ہوا، پھر اس کے بعد حامد میر صاحب نے کچھ اسٹیٹمنٹس دی جن کی وجہ سے انہیں اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑا. تو ہم اس کے اوپر حیدر شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا کانٹیکسٹ ہے، اس میں کیا سچائی ہے اور کیا سولوشنز ہونے چاہیے، کیوں امپورٹنٹ ہے ایک جرنلسٹک فریڈم. اور چونکہ شاہ صاحب کالمز وغیرہ بھی لکھتے ہیں، ان کا صحافت سے بھی تھوڑا بہت تعلق ہے، تو ہم ان ایشوز کو ریشنلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ عقلی طور پر، جو کہ ہمارا بیسکلی ہماری سوسائٹی ریشنل سوسائٹی آف پاکستان کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم چیزوں کو ایک عقل و دانست سے، دانشمندانہ طریقے سے کچھ دلائل، کچھ فیکٹس اور فگرز، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر حل کرنے کی کوشش کریں. تو سب سے پہلے شاہ صاحب بتائیے گا کہ یہ ملالہ کی اسٹیٹمنٹ نے اتنی زیادہ جو ڈیبیٹ ہماری سوسائٹی میں، ڈیبیٹ تو ون سائیڈڈ ہی تھی، لیکن جو شروع ہوئی ہے اس کی کیا ریزن تھی؟ ہاں عاقب، سب سے پہلے تو میرے خیال میں آپ نے بڑا یہ اچھا انیشیٹو لیا. اچھا ہے، ہمیں اس طرح انفارمل چیٹ کرنی چاہیے، اور جو مختلف ایشوز امپورٹنٹ ہوتے رہتے ہیں تو اس پہ ہم ایک دوسرے کی رائے لیں، اور کوشش کریں کہ اگلی دفعہ اگر ہمارے کچھ اور وردی ممبرز وہ ہمیں جوائن کریں اور کچھ مختلف قسم کی آراء دیں، تو ہم بہت محبت سے ساری آراء سنیں گے اور ایک دوسرے کو اس طرح ایجوکیٹ کریں گے. تو وقت کی چونکہ تنگی ہے تو اس لیے چلیں سیدھا ہم موضوع کی طرف آ جاتے ہیں. آپ نے ملالہ کے حوالے سے کنٹروورسی کا پوچھا، تو میرے خیال میں ملالہ بہت اچھی طرح ہماری جو سوسائٹی کی پولرائزیشن ہے اس کا ایک سمبل بن چکی ہے. اب کچھ بھی ملالہ کے حوالے سے آ جائے، چاہے وہ پریس میں ہو چاہے کسی اور حوالے سے، تو آپ کی دیکھیں گے کہ لوگوں نے پوزیشنز پہلے سے سنبھال رکھی ہوئی ہیں. جو پسند کرتا ہے اس نے اس کی ہر بات کو ٹھیک گردانا ہے، اور اس نے اپنی ڈیوٹی سمجھی ہے کہ وہ اس میں کچھ ایسے مطالب تلاش کرے کہ جو کہ شاید وہ خود بھی نہیں کہنا چاہ رہی تھی. دوسری طرف وہ گروہ ہے جو کہ خدا واسطے کا ان کا بیر ہے، تو وہ اس میں ایسے ایسے نقطے تلاش کریں گے کہ اگین وہ ملالہ کا اس طرح کہنے کا کوئی مقصد نہیں تھا. تو وہ ایک پولرائزیشن ہے، آپ کو اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے. ہم خود بھی اس پولرائزیشن کو اکثر دیکھتے رہتے ہیں اور ایکسپیرینس کرتے ہیں جب بھی ہم کوئی ڈسکشنز کریں یا کوئی انٹریکشن کریں. لیکن ملالہ کو ہم سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے عاقب کہ ملالہ کو جو نوبیل پرائز ملا ہے وہ کوئی لٹریچر کا نہیں ملا، وہ کوئی سائنس کا نہیں ملا، فلسفی کا نہیں، اکنامکس کا نہیں. وہ ایک سمبولک قسم کا نوبیل پرائز تھا جو کہ ورلڈ
نے ایک ایکنالج کیا کہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں، ٹیررزم ہیں، اس کے خلاف جو جدوجہد ہو اس کو ہم ایکنالج کرتے ہیں، اور اس کی سمبل جو ہے وہ پھر ملالہ بن گئی۔ اب یہ سمبلزم جو ہے وہ ہمیشہ ہیومن ہسٹری میں امپورٹنٹ رہی ہے۔ جون آف آرک کا سمبل دیکھ لیں، خود افغان ہسٹری میں ملالہ کی جو ہم نام ہے ملالہ آف میون، وہ اس کی تو یہ ہر ہسٹری کریٹ کرتی ہیں سمبلز، تو ملالہ ایک قسم کی وہ سمبل بن گئی، اور یہی اس کی امپورٹنس ہے۔ اب جہاں تک اس کے خیالات ہیں، گفتگو ہے، اس سے میں اور آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو انٹرویو تھا یہ ایک فیشن میگزین کے لیے تھا، ایز اے سیلیبریٹی۔ وہ اب دیکھیں نا، آپ چاہے مجھے وہ پسند ہے نہ پسند ہے، یہ بحث ایک الگ ہے، لیکن ایک سیلیبریٹی تو اب ہے، اور ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہے جس کے ساتھ امریکن پریزیڈنٹس بھی بات کر کے ان کو اچھا لگتا ہے، یہاں کے جو اور سیلیبریٹیز ہیں وہ ان کے ساتھ تصویر کھنچوا کے ان کو اچھا لگتا ہے۔ تو ایک فیشن میگزین نے سوچا کہ ملالہ کو ہم انٹرویو کرتے ہیں اور اس کی تصاویر اپنے ٹائٹل پیج پہ لیتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ محرک تھا، اور اس دوران میں ایک جنرل سی گفتگو ہوئی جو فیشن میگزین کی رپورٹر تھی اور ملالہ۔ تو یہ بالکل وہ جو ہارٹ ٹو ہارٹ والی گفتگو، اس قسم کی ایک انفارمل چیٹ تھی، اور اس میں غالباً ملالہ نے کہیں یہ ذکر کیا کہ جب میں اکثر یہ سوچتی تھی، اور اب تک میں ذرا اس معاملے میں کلیئر نہیں ہوں، کہ جو لوگ یہ شادی جو کرتے ہیں تو اس کی کیا اہمیت ہے لائف میں، اور پارٹنرشپ کیوں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک سوال ہے جو کہ میرے خیال میں میرے بچے بھی کبھی اس طرح کی میرے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اور ان کو جواب دینا ہے ہمیں۔ یہ جیسے مشال کے والد صاحب نے کہا تھا کہ سوال جو بچے کرتے ہیں آپ ان کو جواب دیں، آپ اس کے اوپر غصہ نہ کریں۔ تو ایگزیکٹلی وہی بات کہ وہ اپنا بچی بتا رہی تھی کہ والدہ کے ساتھ میری اس طرح کی گفتگو ہوتی رہی ہے، اور والدہ کا یہ خیال ہے کہ نہیں، یہ ہماری روایات کا حصہ ہے، اور شادی ایک بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے۔ جو شاید میں بھی یہی سمجھتا ہوں، شاید آپ کا بھی یہ خیال ہو کہ ہاں یہ ایک امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے۔ ایون یورپ میں اس کے متعلق تبھی تو ابھی بھی یہاں شادی کو ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس پہ ڈسکشن فلسافیکل لیول پہ بھی ہو سکتی ہے، جنرل بھی ہو سکتی ہے، اور کپ آف کافی، تو اس طرح کی بات ہوئی، اور وہ بڑی ایک سائڈ لائن چھوٹی سی بات تھی۔ اصل میرے خیال میں جو میں ایز اے کرٹک اس میں نے دیکھا کہ ان کا یہ کہنا کہ یہ جو دوپٹہ ہے یا ہیڈ سکارف ہے یہ روایات کا حصہ ہے، پشتون اور اسلامی، اس لیے میں پہنتی ہوں۔ تو شاید وہاں میں ایز اے کرٹک تھوڑا سا انیز میں نے فیل کیا کہ اگر ہم یہ روایات کی بات کریں تو پھر برقع بھی، جو برقع پہنتی ہے ان کے لیے روایت ہے، جو باقی سارے مسائل ہیں وہ روایات کی وجہ سے جسٹیفائی ہوتے ہیں۔ تو شاید ایز اے کرٹک میں وہاں اگر کوئی کرٹیسزم کرتا تو کوئی کرٹیسزم بن سکتی تھی، لیکن باقی سیلیبریٹی ہے، وہ اپنی سیلیبریٹی اسٹیٹس کو، اس کو حق ہے انجوائے کرنے کا۔ تو ایسے میں پاکستان میں جو ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے، بس بیٹھ کے کوئی پکڑ کے اور اس کے اوپر جو ہے صبح و شام پھر شروع ہو جاتی۔ اچھا، لیکن آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو کوئی اس کے ساتھ ذاتی اناد ہے، کوئی وہ حسد ہے، پرسنل حسد ہے ایشو، کہ حسد ہے، ہاں حسد ہے بیسیکلی، جیلسی ہے، جیلسی۔ لیکن یعنی کہ وہ یہی بات ہے، اور اس میں کوئی ریزن، کوئی مورل یا ریلیجیس ریزن نہیں ہے، کیونکہ آپ سے میں یہ کوشچن پوچھنا چاہوں گا کہ پچھلے 20-25 سال سے جب سے ہم چھوٹے چھوٹے مطلب ٹین ایجر سے اسکول جاتے تھے، اس وقت سے ہم یہ ایک ہمارا قومی لطیفہ ہے، ہم سنتے ہیں شیخ رشید کا ایک بیان تھا کہ جب گھر میں تازہ دودھ ملے تو بھینس رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہی واز ایوری بڈی انڈرسٹینڈز واٹ ہی واز ہاں ہاں، کہ پوائنٹنگ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ جی، اور وہ ہمارا ایک قومی لطیفہ بنا ہوا ہے، اور ہمارے جو یہ لاکرز روم ٹاک، بوائز ٹاک ہے، ہر جگہ یہ بات ہوتی ہے، کبھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ابھی ریسنٹلی اس کی ویڈیوز بھی لیک ہوئی تھیں، کوئی ایشو نہیں ہوا۔ اور اگر کوئی ریلیجیس آپ کو ایشو ہے، پہلے تو لوگوں کے پاس نالج ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ریلیجن میں تو ایسی کوئی ریکوائرمنٹ ایز سچ جو ہے وہ پیپر سائن کرنے کی نہیں ہے جو اس نے بات کی۔ اگر وہ چلیں لیو ان ریلیشن شپس، اور وہ تو ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے، لیکن جو پیپر سائن کرنے کی اگر لٹرل بات کو بھی لیں تو وہ یہاں پر ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ اور
جو مذہب ہے اس میں بھی جو ایجاب و قبول ہوتا ہے گواہوں کی موجودگی میں، ایک مختصر سی چیز اس کو نکاح کہا جاتا ہے، تو اسی کو شادی سمجھا جاتا ہے۔ یہ مہندی اور یہ رسوم و رواج یہ تو کلچرل چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہر جگہ کی مختلف ہوتی ہیں۔ اب دوسری بات یہ کہ جس طرح ابھی شہزادہ سلمان کا بیان آیا کہ انہوں نے کہا کہ احادیث کے حوالے سے کہ جو ہے وہ 90% جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم آئندہ اس کو معیار نہیں رکھیں گے، قرآن پاک کو معیار رکھیں گے۔ تو اس بات کے اوپر یہ پاکستان میں کوئی ایسی بات کر کے دیکھے، وہ تو اس کو منکر حدیث، آپ دیکھ لیں وہ غلام احمد پرویز کو کافر اور منکر حدیث، وہ بھی یہی بات کرتے تھے کہ قرآن پاک کو اصول اور معیار سمجھا جائے۔ غامدی صاحب کے ساتھ دیکھیں، حالانکہ وہ بہت ساری احادیث کو مانتے بھی ہیں، ان کو کوٹ بھی کرتے ہیں۔ تو اگر یہ مذہبی ریج ہے تو پھر اس پر یہ مذہبی ریج کیوں نہیں آئی؟ اور اگر یہ مورل ریج ہے تو وہ شیخ رشید والے بیان کے اوپر یا اس کی ویڈیوز کے اوپر، یا کوئی مرد اس طرح کی حرکت کرتا ہے، کوئی فواد ہے وہ اگر کوئی ایسا سین کرتا ہے بھارت میں جا کر بالی ووڈ میں، وہ اس کو کوئی بھی وہ نہیں کرتا، لیکن اگر ماہرہ سگریٹ پیتی ہے یا ملالہ جینز پہنتی ہے یا کوئی ایسا کوشچن کر دیتی ہے تو اس کے اوپر یہ کیا نفسیات ہے یہ ہماری قوم کی؟ تو وہ میں آپ کو شروع میں عرض کیا، وہ صرف وہ پولرائزیشن کو ڈپکٹ کرتی ہے نا، وہ اس پولرائزیشن میں انہوں نے کہ کچھ کو جو ہے آلریڈی نیگیٹو کر دیا ہوا ہے کہ یہ لوگ نیگیٹو لوگ ہیں، اور ان کی طرف سے کچھ بھی بات آ جائے تو اس میں کوئی ایسا پہلو ڈھونڈ کے اس کو پیٹنا شروع کر دیں گے، اور باقی جو ہیں وہ قابل معافی ہیں۔ وہ اگر کچھ بھی کہہ دیں تو بس ٹھیک ہے، ایک دن زیادہ سے زیادہ اس پہ تھوڑی تنقید ہوئی، اگلے دن سب نارمل ہو جاتا ہے۔ تو وہ تو ہمارا قومی وتیرہ ہے۔ لیکن امپورٹنٹ بات میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ دیکھیں، اگر محمد بن سلمان ایک بات کرتا ہے تو اس کی امپورٹنس ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ آلموسٹ اس وقت رولر ہے اس کنٹری کا جہاں ہمارے سارے مقدس مقامات ہیں، اور وہ ہمارے لیے وہ کنٹری بحیثیت ملک انتہائی مقدس ہے، اور اس کے کنٹرول میں ہے سب کچھ۔ تو وہ اگر ایسی بات کرتا ہے تو اس کے، اور اسے ہم پسند کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں، تو وجہ سمجھ آتی ہے مجھے۔ اسی طرح اگر کوئی آیت اللہ ہے اور وہ ایسی بات کرتا ہے تو اس پہ اگر ہم ان ایزی ہو جائیں تو بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ اگین ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ہر بات کو۔ یہاں جو ہے ایک بچی ہے جو سیلیبریٹی ہے، سچ کوئی مجھ پہ اس کا کنٹرول تو نہیں ہے نا، اس کے خیالات کیا ہیں وہ اس کے اپنے خیالات ہیں، اور میں چاہے اس کی کسی بات سے متفق ہوں گا، کسی بات سے نہیں متفق ہوں گا، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس کی جو انٹرنیشنل امپورٹنس ہے اور اس کی وجہ سے جو میرے ملک کو تھوڑی بہت ریکگنیشن ملتی ہے وہ اس سے میں انکار کر دوں۔ اب اگر دیکھیں، میں یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی بات بتا دوں۔ جب میں، یہ 1998 کی بات ہے، جب میں MBA کر رہا تھا ناٹنگھم یونیورسٹی سے، تو مجھ سے میری ایک فیمیل جو کلیگ تھی، اس نے کہا آپ کہاں سے؟ میں کہا پاکستان سے۔ تو اس نے کہا پاکستان، یو پیپل بیٹ اپ یور وائفز۔ اب اس کا پرسپشن پاکستان کا یہ تھا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے آپ کا پرسپشن دنیا میں۔ اب ایسے میں اگر کوئی تھوڑے سے پازیٹیو امیج کے حوالے سے کوئی پرسپشن بنتا ہے آپ کا، تو آپ اس کو سیلیبریٹ کریں، اور اگر ملالہ کے حوالے سے 2-4 لوگ پاکستان کو کچھ پازیٹیو وے میں دیکھتے ہیں تو اس بات کو سیلیبریٹ کریں آپ۔ باقی ملالہ کیا ڈریس پہنتی ہے، وہ کیا باتیں کرتی ہے، وہ اس کی اپنی ذات تک محدود ہے، کیونکہ میں پابند نہیں ہوں اس کو فالو کرنے کا۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ پابند نہیں ہیں اور اس کی ویلیو جو ہے، اس کی بات کی اتنی ویلیو بھی نہیں ہے، اس کا امپیکٹ بھی نہیں ہے اتنا جتنا ایک شہزادہ سلمان کی بات کا ہے، تو لوگوں کو تو انریج شہزادہ سلمان کی بات پر ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ان بالکل کی جو بات ہے وہ ان کے وزن عقائد کے رکھتی مخالف جا رہی ہے، اور وہ امپیکٹ بھی اس کا زیادہ ہو رہا ہے۔ جبکہ ملالہ جی، کی تو ایک انٹرویو میں ایک چھوٹی سی بات تھی، ہاں، اگر یہ اس اس کی کو ذاتی اگنور کر خیال دیتے، ہے۔ کوئی پڑھتا بھی نہ، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، اتنی زیادہ عوام کو پتہ بھی نہ چلتا جتنی کو اب پتہ چلا ہے۔ تو یہ کیا نفسیات ہے؟ وہ دیکھیں، اس کا تعلق اس سے ہے، آپ کے ذہن میں آپ نے آلریڈی ایک تھیوریاں بسائی ہوئی ہیں نا، کہ ملالہ سب کچھ جو ہے شروع سے ہی فراڈ تھا، یہ یورپ کی ایجنٹ ہے، ایجنسیوں کی ایجنٹ ہے، اور اس کا مقصد، اب دیکھیں نا، اب کووڈ کے حوالے سے بھی تو اب اس خیال کا کیا کریں کہ جی چپ لگی ہوئی ہے اور کی سازش ہے، تو وہ اب اگر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے
سازشی تھیوریاں، تو یہ اس میں آ کے فٹ ہوتی ہے نا کہ اچھا دیکھو یہ بات بھی اس نے اس لیے کی کہ اس کے ذمہ یہ پروگرام ہے کہ کیسے عالم اسلام کے اخلاق کو تباہ کیا جائے. تو اب ساری جو وہ کہانی ہے اس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو ان کو یہ بات پھر بڑی اہم معلوم ہوتی ہے. اور اگر آپ اس کو ڈسمس کر دیں اور کہیں کہ بھئی ایک سیلیبریٹی ہے، وہ اپنی گپ شپ میں 100 باتیں کرے گی، اس میں سے کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ کو پسند آئیں گی، کچھ نہیں آئیں گی. ہاں مطلب وہ اپنی والدہ سے بھی تو بحث کر رہی ہے نا، اور والدہ اس کی کچھ باتوں سے اگری کر رہی ہے، کچھ سے نہیں کر رہی. یہ سارے بچے اس پروسیس سے گزرتے ہیں جہاں وہ اپنے پیرنٹ کے ساتھ مختلف ایشوز پہ ڈسکشن کرتے ہیں. تو کیا اس سے یہ میں کنکلوڈ کر سکتا ہوں کہ یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ یہ اٹ از جسٹ این انٹرٹینمنٹ یہ ہمارے پاس وقت ہو کا یہ کرنے وقت کے کا لیے ضیاع ہے، ہمیں انٹرٹینمنٹ ہے آپ کے پاس جو ہے نا، سخت انٹرٹینمنٹ کی کمی ہے. تو یہ ایک آپ بیٹھ جاتے ہیں اس پہ کی پیڈ پہ اور وارئر بن جاتے ہیں، انٹرٹینمنٹ ہے نا آپ. تو بس وہ تو، اور میرے خیال میں تو یہ بڑے غلط ٹائم پہ، مطلب اس وقت ملک میں اتنی اہم نہج پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں جہاں پہ صحافیوں کو ان کے گھر کے اندر گھس کے مارا جا رہا ہے. اس کے بعد جو ہے پوری ایک کمپین چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ جو وکٹم ہے اسی کو جو ہے آپ ڈکلیئر کر دو کہ وہ غدار بھی ہے. تو ہماری توجہ تو ان ایشوز کی طرف ہونی چاہیے نا، بجائے یہ ایک سائیڈ ایشو یوں ہی جو ہے وہ ڈسٹریکشن ہے. تو یہ اسی کی طرف ہم آنا تھا. ہمارا سیکنڈ ٹاپک یہی تھا. جی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صحافیوں کو ہی جو ہے وہ لڑکیوں کے بھائی کیوں مارتے ہیں اور ہمیشہ دیکھیں وہ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگلے وقتوں میں ذرا جو تفریق تھی وہ بڑی کلیئر تھی کہ ایک طرف ماشاء اللہ ہوتا تھا جس کے پاس ساری پاور تھی، ڈکٹیٹر، اور دوسری طرف جو ہے یہ بیچارے صحافی، ان کو کوڑے مارے جاتے تھے، یہ بالکل الگ ہوتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں کرتے، یوں کرتے ہیں کہ ان کے اندر گھس جاتے ہیں اور ان کو بھی اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہوں تو اس میں گھس کے جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں ان سب کو یا تو پارٹیوں سے نکال دیا گیا یا ان کو پارٹی کے اندر ہی بے اثر کر دیا گیا. وہ آپ دیکھیں نا ابھی ایون پیپلز پارٹی میں جو کچھ ان کے رفعت اللہ بابر صاحب اور ابھی مصطفیٰ جو ذرا ووکل اور کلیئر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ٹائپ آوازیں، ان کو تھوڑا سائیڈ لائن کر دیا گیا. ایون اگر میں نظر رکھتا ہوں پی ایم ایل این پہ بھی، اگر مریم کی آواز چپ ہو جائے، سینیٹر پرویز رشید کی آواز چپ ہو جائے اور اس کی بجائے آپ کے مشاہد حسین صاحب آگے آ جائیں تو وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا چل رہا ہے پارٹی کے اندر. تو یہ پارٹیوں کے اندر بھی جو ہے ایسے ایلیمنٹس کو خاموش کیا جاتا ہے جو ان کے خیال میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. اسی جیسے اے طرح این اب پی میں ہاں اس طرح این پی میں افراسیاب بھی پر ایگزیکٹلی ہوا ہے. جی ہاں سارے. اچھا، اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ میڈیا سب سے ڈینجرس ہے. پچھلی جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں ان میں میڈیا کا رول بڑا اہم ہوتا تھا. تو اب انہوں نے میڈیا میں گھس کے سارے ایسے جرنلسٹوں کو جو کہ ان کے خیال میں ضمیر کی آواز پہ بولتے ہیں اور ڈینجرس ہیں، ایسی نیریٹو کریٹ کرتے ہیں جو ان کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو ایک ایک کر کے ٹارگٹ کر کے یا تو چینل سے نکال دیا گیا یا ان کو بے اثر کر دیا گیا. تو یہ وہی ہے. اور اس میں انہوں نے نیا طریقہ ڈھونڈ لیا کہ اپنے یوٹیوب چینل شروع کر دیے. پانی ہے، اس کو ایک طرف سے بند کر دو تو کہیں نہ کہیں سے تو وہ اپنا راستہ نکالتا ہے. تو یہ انہوں نے اب بولنا یوٹیوب چینلز کے ذریعے شروع کر دیا. اب یہ اس کا کیا کریں، اس کا حل یہی ہے کہ ان کو جا کے بھائیوں سے، بہن کے بھائیوں سے مارا جائے. تو یہ پھر اگر میڈیا ہمارا ایک چوتھا ستون کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جو میڈیا میں پھر ہر طرح کی رائے ہوتی ہے، آپ کی مخالف رائے بھی ہوتی ہے، آپ کی حمایتی رائے بھی ہوتی ہے. تو آپ نے ان ساروں کو مواقع دینے ہوتے ہیں جس کے دلائل جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، جس کے فیکٹس فگرز مضبوط ہوتے ہیں، جس کی ریپوٹیشن اچھی ہوتی ہے، وہی لوگوں میں مقبول ہوتا ہے. اب بجائے اس کے کہ وہ مخالفت کرنا شروع کر دیں اور ان کے اوپر سازشی تھیوریاں لگائیں اور کسی کو غدار کہیں، کسی کو کیا،
تو اگر اس طرح کا ایک ماحول نہیں ہوگا جس میں ایک آزادانہ صحافت ہوگی، یعنی دونوں طرف سے رائے آئے، اگر آپ حکومت کے حامی ہیں، آپ ریاست کے حامی ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریاستی کنٹرول ہونا چاہیے، اور جو ہے اس طرح کے نئے قوانین آپ پیش کرنا چاہتے ہیں جن سے آپ میڈیا کو وہ کریں، اس کی ڈیبیٹ ظاہر ہے آپ کو کروانی پڑے گی، کیونکہ ڈاکومنٹس میں آپ کے آئین کے مطابق تو آپ ایک جمہوری ریاست ہیں۔ اگر اس جمہوری ریاست کے اندر آپ جو میڈیا کی آزادی جو کہ ایک بنیادی جمہوری حق ہے، اگر اس کو آپ مینٹین نہیں رکھیں گے تو یہ پھر یہ ہمارا معاشرہ کس طرح قائم رہے گا؟ یہ ریاست، یہ جمہوریت، یہ آئین، یہ سارا کچھ یہ ٹوٹ نہیں جائے گا کیا؟ بکھر نہیں جائے گا سب کچھ؟ دیکھیں عاقف، اگر وہ جو ریشنلسٹ فلاسفر تھے رینے ڈیکار، ان کا وہ جو جملہ بڑا مشہور ہے کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم، تو ہونے کا ثبوت ہی یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں، اور اگر جو ہم سوچتے ہیں وہ کہہ نہ سکیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، آپ بالکل کوئی بت کی طرح ہے، آپ کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ تو اگر میڈیا خاموش کر دیا جائے اور اس کو سوچنے اور بولنے کی آزادی نہ دی جائے تو اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ اور جہاں میڈیا نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، آپ نارتھ کوریا کی طرح بس ایک ہے کنٹری ہے، چل رہا ہے، پاکستان بھی اسی طرح چلتا رہے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک تو ہر وقت دھندے پہ بھی بیٹھ جاتا ہے، مطلب جب شروع میں ہو تو وہ سیٹو سنٹو کا بن گیا، کچھ ڈالر آنے شروع ہو گئے، ملک چلتا رہا۔ اب پھر جو ہے پیسے ختم ہے، پھر دھندے پہ بیٹھنے والا ہے، کوئی سنے اڈے شڈے دے رہے ہیں، تو شاید پھر کچھ سال چلتا رہے گا سلسلہ، ہر وقت دھندے پہ بیٹھ جاتا ہے۔ چلیں پھر ہم یہ تو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کانسیکوینسز جو ہیں ان چیزوں کے، جس طرح ہم نے پہلے ملالہ والی بات بھی کی، آپ ہمارے معاشرے میں ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اسی طرح سے جو میڈیا کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، اگر لوگ اس کے اوپر اس کو ایک نارمل روٹین کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، اور وہ پولرائزیشن اور یہ والی جو کرب ہے ایک میڈیا کے اوپر، اس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں، تو پھر میرے خیال سے وہ، اور آپ شاید ایگری کریں گے، پھر ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کریں کہ پاکستان پروگریس کرے گا یا ہماری اکانومی بہتر ہوگی، کیونکہ ابھی ماڈرن جو ورلڈ ہے، جو 21 سینچری ہے، یا جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کے مطابق آپ کو ایک جو ہے لبرٹیز جو ہیں آپ کی سوشل لبرٹیز ہو گئی، جن میں فریڈم آف میڈیا ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، اور بزنس وغیرہ کے حوالے سے جو آپ کی فری اکنامک مارکیٹ ہے، اور جو آپ کی جمہوریت ہے جس میں لوگوں کے پاس فریڈم آف ووٹ ہے، یہ ساری چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تو وہ معاشرہ پروگریس نہیں کر سکے، کیونکہ وہ ان معیارات کو، ان سٹینڈرڈز کو نہیں پہنچ سکتا جو باقی دنیا کے ہیں۔ تو جب وہ ادھر نہیں پہنچ سکتا تو وہ پھر ان کے ساتھ ایکول فوٹنگ پہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک تو یہ میرا آپ سے کوشچن ہے کہ کیا ہم پھر یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا، یا ہم کوئی پروگریس کر سکیں گے، یا ہماری سوچ میں کوئی پروگریس آئے گی، یا ہم اکنامکلی بہتر ہوں گے، یا ہماری کوئی پوری دنیا کے اندر عزت ہوگی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے اور ہم نے یہ ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ ہی بنانی ہے، لوگوں کو بیش کرنا، کنسپریسی تھیوریز جس طرح ملالہ کے خلاف ہے، اور اس طرح کی باتوں کو مان کے، اور جو ہے وہ ایک کنٹرول اور اتھارٹیرینزم کو پروموٹ کرنا ہے، تو پھر کام کیسے چلے گا؟ پھر ہم فیوچر کی طرف کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کا کیا سولوشن ہے؟ عاقف، آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ اب اگر ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو ٹھیک ہے، کچھ ہمارے پاس ایسے اگزامپلز ہیں کہ جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، باوجود کہ وہاں پہ ڈیموکریسی یا فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، جیسے چائنا کی اگزامپل لے لیں آپ۔ لیکن یہ صرف شاید ان کنٹریز میں پاسبل ہے جہاں پہ بہت زیادہ ڈائیورسٹی نہ ہو، جہاں پہ ایک ہی قسم کے سارے لوگ رہتے ہوں، تو شاید ان میں یہ یونیفارمٹی والی تھنکنگ وہ پھر بھی چل سکتی ہے۔ جہاں پہ ڈائیورس قسم کے گروپس ہوں، ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز ہوں، ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہوں، وہاں پہ سوائے ڈیموکریسی کے، سوائے جو جمہوری اقدار ہیں، اس کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں۔
اب اس کی اگزامپل آپ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو دیکھ لیں کہ وہ بھی اس طرح بہت ڈائیورس گروپس کا مجموعہ ہے، اور واحد وجہ کہ وہ پچھلے 200 سال سے تقریباً اگر ایک ملک ہے، اور بیچ میں حالانکہ مسائل بھی ہوتے رہے ہیں، سول وارز ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن اگر وہ اب بھی ایک ملک ہے تو وہ صرف اپنی کنسٹیٹیوشنل گورنمنٹ کی وجہ سے، کہ ایک ارینجمنٹ ہے جس کو سب جو ہے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس وجہ سے وہ اب تک قائم دائم ہے۔ یورپین کنٹریز دیکھ لیں، یہ بھی اگر قائم دائم ہیں تو اس وجہ سے کہ اپنے وہ ڈیموکریسی کی وجہ سے اور کنسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس کی وجہ سے۔ تو اگر پاکستان جیسا ملک جہاں پہ بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے، ڈفرینٹ لینگویجز ہیں، ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز ہیں، ڈفرینٹ طبقات ہیں، تو یہ تبھی قائم دائم رہ سکتا ہے کہ اگر یہاں پہ آئین کی حکمرانی ہو، اور ہم جو پلورلزم ہے اس کی ریسپیکٹ کریں، اور جو ڈفرینٹ ویو پوائنٹس ہیں ان کو ٹالریٹ کریں۔ تو یہ جو ہر چیز کا کہ آپ زور زبردستی یو کین فکس اٹ، اس کا ہم نے آلریڈی دیکھ لیا کہ ان کا بھی یہ خیال تھا کہ بس آپ چند ٹینک بھیج دیں، یہ کچھ شاید یونیورسٹی کے ٹیچرز اور لونڈوں کی شرارت ہے، تو گئے ٹینک لے کے ڈھاکہ یونیورسٹی پہنچ گئے، اور ان کا خیال تھا ہم نے بس مسئلہ حل کر دیا۔ تو اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اسی طریقے زور زبردستی سے سارے مسئلے حل کریں گے، تو نہ پہلے کبھی حل ہوا ہے اور نہ آئندہ کوئی مجھے امید لگتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔